السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك سلم تسليما كثيرا كثيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا، یہ اس کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، خوب سلام بھیجا کرو، خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اب دیکھو، عبادت ہے، عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کو مقرر کیا۔ اب تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز، فجر کی نماز، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور صبح میں اول وقت میں جو ہے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور ظہر کی نماز سورج کا سایہ ڈھلنے کے بعد جو ہے ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور مغرب کی نماز جیسے ہی سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز رات میں سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہم جو ہے خود غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرض نماز کا جو حکم دیا ہے اس کے لیے وقت مقرر ہے، اور جو روزے جو فرض جو اللہ نے کیے وہ رمضان کا مہینہ مخصوص ہے، خاص ہے، اور جو مہینے میں جو زکوٰۃ فرض ہوئی، جو زکوٰۃ جو دینا ہے وہ مہینہ مخصوص ہے، اور جو حج کرنے کے لیے جو حاجی جو حج کو جاتے ہیں اس کے لیے وقت بھی مقرر ہے اور مہینہ بھی مقرر ہے۔ نماز کے وقت مقرر ہے، روزہ رکھنے کا، فرض روزہ رکھنے کا مہینہ مقرر ہے، اور حج کرنے کے جو ہے ایام جو ہے مہینہ مقرر ہے، زکوٰۃ دینے کا مہینہ مقرر ہے۔ جب درود و سلام، درود پڑھنے کا وقت آیا تو نہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے نہ مہینہ مقرر ہے، جب چاہے جہاں چاہے
کھڑے ہوئے ہیں درود پڑھنے، بیٹھے ہوئے ہیں درود شریف پڑھنے، لیٹے ہوئے ہیں درود شریف پڑھنے. اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت مقرر کیا، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر کیا. درود پاک کیا ہے؟ بہت اہم چیز ہے. درود پاک کی بہت بڑی فضیلت جو ہے قرآن و حدیث میں آئی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پیار و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جو مجھ پر جو درود شریف پڑھتا ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی 10 رحمتیں اس پر نازل کرتے ہیں. 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. دیکھو، یہ ایک مرتبہ درود شریف پیار و محبت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے بے شمار انعامات، اللہ بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نوازتے ہیں. درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے. ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ مجھ پر جو ہے درود شریف پڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری پریشانی کو دور کر دے. کتنا بہترین نسخہ ہے یہ بھائی، کتنا بہترین نسخہ ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، مگر نماز خود اللہ نہیں پڑھتے. زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، خود اللہ زکوٰۃ نہیں دیتے. روزہ رکھنے کا حکم دیا، خود اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتے. حج کرنے کا حکم دیا قرآن میں، مگر اللہ تعالیٰ حج نہیں کرتے. مگر جہاں پہ درود شریف پڑھنے کا جب درود کا مسئلہ آیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں درود پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. کتنی بڑی فضیلت ہے درود شریف. نہیں، درود شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اس لیے میرے بھائی، ہم جو ہے درود شریف پڑھا کر، اب کون سا درود پڑھنا ہے؟ ایسے تو درود تو جو بہت سارے درود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایک درود پڑھنا، ایک درود شریف پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کون سی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو ہم نماز میں اتحیات میں جو پہلا جو درود پڑھتے ہیں، وہ درود شریف پڑھنا حضور کی سنت ہے. ذہن میں آ رہا بھائی؟ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے نا؟ تو یہ درود شریف پڑھنا کس کی سنت ہے؟ حضور کی سنت ہے. اب دیکھو، ہم لوگ جو ہے دعا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں، نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں. دعا سے پہلے کیا پڑھتی؟ درود شریف پڑھتی نا. دعا سے پہلے درود شریف پڑھتی. جیسے ہی دعا شروع کرتی، پہلے درود پڑھتی، اس کے بعد دعا شروع کرتی. دعا ختم ہو گئی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. دعا ختم ہوگی. پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا سے پہلے بھی مجھ پر درود پڑھا کرو اور دعا ختم ہونے کے بعد بھی مجھ پر درود شریف پڑھا کرو. ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ پڑھیں گے بھائی. دعا شروع کرے تو درود پڑھ لیں، جب دعا ختم ہو جائے تو بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کر. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ ارشاد ہے جو حضور فرمائے. اب دیکھو، اذان 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے. بہت سارے ساتھی کیا کرتی ہے، جیسے یہ اذان شروع ہو جاتی درود شریف پڑھتی. دیکھو بھائی، جیسے یہ اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسا مولانا صاحب بولتی ویسا ہم لوگ بھی بولتے رہنا. حدیث میں اس کا ذکر آیا، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
حی علی الصلاح حی علی الصلاح جب مؤذن بولتے ہیں تو ہم کیا پڑھنا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ بولنا چاہیے. نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں. اذان ختم ہو گئی. اذان ختم ہونے کے بعد جو ہم دعا جو کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، وہ دعا پڑھنے سے پہلے حضور پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں. سمجھ آ رہی بھائی ترتیب؟ یہ ترتیب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. میرے بھائی اس پر عمل کریں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں، کیا بھی بڑے بڑے باتیں نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے؟ درود شریف پڑھ لیا کریں. قرآن و حدیث میں جو ہے اس کا ذکر آیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے. ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جیسے ہی دعا شروع کی، دعا کرنے سے پہلے آپ کیا کریں؟ حضور پر درود پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا دیکھ رہی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا دیکھ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، تو نے دعا شروع کرنے سے پہلے تو نے مجھ پر درود پڑھا ہے. جو تو مانگے گا اللہ تعالیٰ تجھے پورا عطا کرے. لیکن کیا الفاظ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اب دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. اب جیسا وضو نماز کی کنجی ہے، جو نماز نہیں، نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ وضو ضروری ہے. نماز پڑھ رہے، نماز سے پہلے کیا کرنا ہے بھائی؟ وضو کرنا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے جو ہے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طریقے سے دعا میں جو ہے درود ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کسی نے دعا کی، درود نہیں پڑھا، تو وہ شخص کی جو ہے دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹک جاتی ہے، اللہ تک نہیں پہنچتی ہے. وہ جب تک درود نہ پڑھا جائے، جب تک کیا نہ پڑھا جائے، جب تک درود نہ پڑھا جائے، جب تک کیا ہے وہ جو ہے دعا کیا ہوتی؟ آسمان اور زمین کے بیچ میں جو ہے لٹک جاتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت امام سخاوی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام سخاوی رحمت اللہ علیہ یہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پیار و محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے، اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور ایک بازو مغرب کی طرف ہے. اور جب کوئی پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے. وہ فرشتہ کیا کرتا؟ پانی میں غوطہ لگاتا. پانی میں غوطہ لگا کے جیسے ہی پانی سے باہر آ کے جیسے ہی وہ اپنے پروں کو جھٹکتا تو ہر ایک پر سے جو ہے جو ایک ایک پانی کا خطرہ جیسے ہی زمین پر ٹپکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ایک ایک پانی کے خطرے سے ایک ایک فرشتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرتا، اور وہ ہر فرشتہ جو ہے یہ درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے. اس لیے میرے بھائی درود شریف جو ہے پڑھا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جمعہ کے دن درود شریف پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن درود شریف پڑھا کریں. حدیث پاک کا مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن مجھ پر جو ہے وہ درود پاک جو پڑھتے ہیں وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی میری قبر کے پاس آ کے کھڑے ہو کر جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے
تو میں خود اس کے سلام کو سنتا ہوں، میں خود اس کے درود کو سنتا ہوں، اور اس کو سن کر میں خود اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ میں خود اس کا سلام سنتا ہوں اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی کہیں دور سے اگر مجھ پر جو درود پاک پڑھا، چاہے وہ کوئی کسی ملک میں رہنے والا کیوں نہ ہو، جب وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے مجھ کو جو اس کا درود پہنچا دیا جاتا۔ اس لیے میرے بھائی، ہم جہاں کہیں پر بھی رہیں، جہاں کہیں پر بھی رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامعی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے فارسی کے عالم دین ہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامعی، نام یاد رکھ لیں، جامعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ جب آپ پہلی مرتبہ پہلا حج کرنے کے لیے آپ گئے، آپ مکے سے روانہ ہوئے، مدینے کو جانا ہے، تو آپ کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتنا پیار آپ کے دل میں آ گیا۔ اس وقت کے مدینے کے گورنر کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت کے مدینے کے جو گورنر تھے، ان کے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور خواب میں تشریف لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، جامعی کا چہرہ دکھا کر کہنے لگے کہ یہ جامعی جو میرے خبر کے پاس جو آ رہا ہے، یہ ایسے پیار و محبت میں یہ آ رہا ہے، اگر یہ میرے خبر کے پاس ایسے پیار و محبت کے ساتھ اگر یہ آ گیا تو میں خبر سے نکل کر اسے گلے ملنا پڑے گا، اسے روکو۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں خبر سے میں اٹھایا جاؤں گا، مگر وہ محبت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ آ رہا ہے، اسے روکا جائے۔ تو میرے بھائی، ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جو حضرت تھے علامہ جامعی رحمت اللہ علیہ، ان کو روک کر حضور کے دربار تک ان کو پہنچایا گیا۔ جب حضور کے پاس پہنچے، قبر رسول کے پاس پہنچے، آپ نے درود و سلام آپ نے بھیجا، آپ کو غیب سے آواز آئی، غیب سے آپ نے آواز سنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا جواب دیے۔ اور جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ نے اجازت چاہی کہ میں سفر کے لیے جا رہا ہوں، غیب سے آواز آئی آپ کا سفر مبارک ہو، آپ صحیح سلامتی کے ساتھ جائیں اور پھر صحیح سلامتی کے ساتھ آئے۔ آپ نے ایسے کئی حج کیے ہیں جو آپ غیب سے آواز سنے ہیں۔ جب آپ کا آخری آپ نے حج کیا، اس وقت آپ نے خبر رسول کے پاس، روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے اجازت چاہی، کہنے لگے کہ میں اب سفر کے لیے جا رہا ہوں، تو غیب سے آواز آئی آپ صحیح سلامتی کے ساتھ جائیں، آنے کا لفظ استعمال نہیں ہوا، تو آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ میری آخری ملاقات ہے، یہ میرے آخری حج ہے۔ اس کے بعد آپ انتقال فرما گئے۔ میرے بھائی، اس دنیا کی سرزمین پر بہت سارے اولیاء اکرام، بہت سارے علماء اکرام ایسے بھی گزرے ہیں، ایسے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں خواب میں دیکھا۔ اس لیے میرے بھائی، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ، کثرت سے کثرت زیادہ سے زیادہ، خوب سے خوب درود سلام پڑھا کر ایک مرتبہ پڑھ لیں بھائی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی، آج کیا ہے، ہم درود، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں آج ہم پیچھے ہو گئے، نہیں پڑھ رہے درود شریف۔ آج ہم لوگ صبح کو نکلے تو شام تک کام میں لگے، نہیں بھائی۔ اس لیے میرے بھائی، پیار و محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کر جہاں کہیں پر بھی رہیں، چاہے آپ گھر میں ہو یا دکان میں ہو یا آپ گاڑی میں سواری میں جا رہے ہیں، حضور پر درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مسئلوں کو حل کریں گے۔ انشاءاللہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، مسئلوں کو حل کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔
اور اب درود جو پڑھنا ہے میں نے ابھی کہا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، یہ درود شریف پڑھا کر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک درود شریف ہے، اگر کوئی 100 مرتبہ دن میں یہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی 100 مصیبتیں، 100 مشکل اللہ تعالیٰ اس کی جو مشکلوں کو دور کر دی گئی۔ اب وہ درود پڑھنا بھی بالکل آسان ہے، اللہم صلی علی محمد محمد النبی، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین، یہ درود شریف بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر کسی کو درود شریف پڑھنے نہیں آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیا کر۔ یہ بھی بالکل آسان ہے، نہیں بھائی؟ اب کسی کو درود یاد نہیں ہے میرے بھائی، اتحیات میں تو درود یاد رہنا ضروری ہے، اگر یاد نہیں ہو رہا تو کیا کریں؟ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیا کریں۔ میرے بھائی پڑھ کے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں انشاءاللہ خوشیاں لائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ درود پاک یہ کیا ہے؟ ہم نے علماء سے سنا کہ جو حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ کل قیامت کے دن میرے بالکل قریب ہوگا۔ یہ حضور فرمائے، کیا فرمائے ہیں؟ جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے کل قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا، بالکل میرے نزدیک ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ یہ ایک جو ہے روایت ہم نے پڑھی۔ اور ایک درود شریف ہے، حضرت ابو العباس رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت ابو العباس رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ، صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ یہ درود شریف کو اگر پڑھ لیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں 24 گھنٹے درود شریف پڑھنے کا جو ثواب لکھیں گے فرشتے۔ 24 گھنٹے صبح میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور شام میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ صبح میں، شام میں 3 مرتبہ پڑھے تو 24 گھنٹے درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ اب وہ کون سا درود شریف؟ سن لیں، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامنا۔ یہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے صبح اور شام میں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک مرتبہ سن لیں، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامنا۔ صبح میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے، شام میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر 3 مرتبہ صبح میں، شام میں 3 مرتبہ اگر پڑھ لیں گے تو 24 گھنٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ جو کتنے آسان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمارے لیے جو ہے یہ جو ہے اعمال بتائے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی خوب جو ہے زیادہ سے زیادہ کثرت جو ہے درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھا کریں میرے بھائی، اس لیے کہ جو ہے درود شریف پڑھنے سے جو ہے مشکلیں حل ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، کمائی میں برکتیں اللہ تعالیٰ جو ہے کمائی میں برکت دیتا، تجارتوں میں اللہ تعالیٰ ترقی دیتا درود شریف پڑھنے سے۔ ہر حال میں درود شریف پڑھا کر، اور جو دعا کر رہی دعا سے پہلے بھی درود پڑھنا ہے، دعا کے بعد بھی درود پڑھنا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے خاندانوں میں جتنے بھی اس دنیا سے جو ہے انتقال کر چکے ہیں تمام مرحومین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے،
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، اس دنیا سے جتنے بھی